بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام، ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے ان ظالم فرعونوں کے نام جن کے لامحدود ثوابدیدی یعنی ڈسکریشنری اختیارات جو کہ ضمیر کی امانت تھے کو انہوں نے جدی وراثت کے طور پر ناجائز استعمال کیا، جس سے بے شمار لوگوں کو اپنی زندگیوں سے نفرت ہوئی اور ان کی ملکی محبت کے لازوال رشتے بھی متزلزل ہوئے۔ تاریخ اور قسمت بھی بعض دفعہ عجیب مذاق کرتی ہے۔ آج کے دن کوئی شخص گمنامی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوتا ہے، اسے خود اپنے آپ کی پہچان نہیں ہوتی اور دوسروں نے اس کی کیا قدر و مندرت کرنی ہوتی ہے۔ آنن فانن پلک جھپتے ہی قسمت یاوری کرتی ہے، چھپر پھٹ جاتا ہے، ایک خاص نام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن کر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ چاہے بشیر شتربان ہو یا پھر تارا مسیح۔ خاص و عام تو کیا، بڑے بڑے صحافی بھی اس کی کہی ہوئی بات کلابے ملا کر کہتے ہیں اور اپنی اس رپورٹنگ پر یوں فخر کرتے ہیں جیسے آسمان کا تارا توڑ لائے۔ یہاں ہمارا موضوع گفتگو وہ تارا مسیح نہیں جس نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا اور ایک ہی دن میں ایک طرف بی بی سی جیسے ادارے بھی اس کی کھوج میں لگ گئے تاکہ بھٹو صاحب کے آخری وقت کی کیفیت کی منظر کشی کر سکیں، تو دوسری طرف انواع و اقسام کی خفیہ ایجنسیاں اس کی نگرانی اور اسے کرتینے میں رکھنے پر معمور ہو گئیں۔ تارا مسیح کی بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو صاحب جی کا مداح تھا، لیکن پاپی پیٹ کی خاطر اپنے ملازمتی فرائض سر انجام دیتے ہوئے اپنی طبیعت کے خلاف کام کر گیا، لیکن اپنی تنخواہ 112 روپے سے نہ بڑھوا سکا۔ یقیناً تارا مسیح بڑا باضمیر تھا کہ کم از کم ضمیر کی خلش کو محسوس کرتا رہا اور اس کا اظہار بھی کر دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں بے شمار تارا مسیح پھر رہے ہیں۔ تارا مسیح کا تو روزگار لوگوں کی زندگی کے چراغ گل کرنا تھا، لیکن یہاں کے اعزازی تارا مسیحوں کا یہ مشغلہ ہے، یہ لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ، خاندانی طاقت، ذاتی اثر و رسوخ اور اپنی دھاک کی خاطر اداروں کی طرف سے دیے گئے ثوابدیدی اختیارات سے معصوم و بے بس اور لاچار لوگوں کے مسائل اور ناانصافیوں کی وہ مثالیں پیدا کرتے ہیں کہ الایمان نالفیظ۔ ان کے کرتوتوں حرکتوں پر شیطان بھی شرما جاتا ہے، ان کی ایسی حرکت پر مظلوم لوگوں کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے اور وطن کی لازوال محبت بھی متزلزل۔ یہ وطن دشمن ہے۔ کیا حضرت قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا؟ کیا کروڑوں انسانوں نے اپنی جائیدادیں، آباء و اجداد کی قبریں، اپنی روایات کو چھوڑ کر پاکستان میں ہجرت ایسے سلوک کے لیے کی؟ کیا لاکھوں انسان آبادی کے انخلاء کے وقت اس مقصد کے لیے قربان ہو گئے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ملک کے مختلف اداروں میں چھپی ہوئی یہ ہستیاں لوگوں کی زندگیاں جیرن کر کے انہیں ذہنی اور جسمانی کوفت دے کر اپنا اعزازی رول نبھا رہی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ برا اور اچھا ہونا اٹل ہے اور یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ کسی وسیلے سے آتا ہے اور آفت لانے کے وسیلے پر متصرف لوگ بہت ظالم ہیں۔
جو لاکھوں لوگوں کو روحانی سزائے موت دیتے ہیں۔ طارہ مسیح تو شاید بیچارہ بخشا جائے، لیکن معاشرے کے یہ طارہ مسیح یقیناً جہنم کا ایندھن بنے گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا ان روحوں کے نام ہے جو ظلم کے اس راستے پر گامزن ہیں اور جنہوں نے لوگوں کی دنیاوی زندگی، جہنم اور آخرت ٹھیک کر دی اور اپنی ابدی زندگی کے لیے جہنم کی رسیدیں کٹوائیں۔ آئیے اپنا اپنا آڈٹ کیجئے اور یہ اعزازی کردار بلا معاوضہ بغیر شرط کے واپس کر کے جہنم رسید ہونے سے بچیے۔ معصوم اور بیچارے لوگوں کو چین سے جینے دیجیے۔ رتوں پر بس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے ہوائیں بیچتے، نیلام رنگ و بو کرتے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا طارہ مسیح، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے معلوماتی دلچسپ پروگرام ان کو باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں ملک پاکستان کے علاوہ والدین، اعزا و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی اس دعاؤں میں یاد ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔